پر سعادت، پر راحت، پر نور، پر سرور، نورانی، روحانی، ایمانی، وجدانی، عرفانی، حقانی اور ایقانی محفل پاک اندر تشریف لیون والے غیور مسلمان بھائیوں، بزرگوں، عزیزوں، دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اجدہ مقدس اور بابرکت پروگرام آفتاب افق ولایت گل گلشن سادات جناب قبلہ سید قطب شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ دے عرص پاک دے حوالے نال انعقاد پذیر نماز عشاء تو بعد کو لے کے ہوں تک بڑی دل جمعی نال، بڑی خلوص نال، بڑی عقیدت نال، بڑی محبت نال آپ دوست احباب تشریف فرماؤ۔ اللہ تعالیٰ اس مذہبی ذوق شوق اندر مزید اضافہ فرمائے۔ برادر مکرم جناب قبلہ قاری محمد رمضان صاحب زیدہ مجدہو، آپ دی کاوش اور آپ دی سعی جمیلہ اللہ اس نو مشہور فرمائے اور انہاں نو اجر عظیم عطا فرمائے کہ جنہاں نے عرص پاک نو باقاعدہ طور تے شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے مطابق ٹالے ہیں۔ میرا اللہ جس کام واسطے جنہوں چون لے او دے واسطے اللہ پھر آسانیاں بھی عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انہاں دے معاونین نو، سنگیاں ساتھیاں نو، اللہ تعالیٰ سب نو دین و دنیا وچ خیر و برکت اور قبر و حشر وچ دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب فرمائے۔ وقت کافی ہو چکے ہیں، تقریر تو مراد تقریر ہی ہے، اس طرح دی نہیں کہ یا آپ کوئی نہیں یا تقریر کوئی نہیں۔ جنہ چیر اللہ میں توفیق عطا فرمائے گفتگو کرن دی، تواڈے اگے گزارش ہے کہ گفتگو نو ذرا توجہ نال سماعت فرماؤ گے۔ اسی اہل سنت و جماعت بولیے نا الحمدللہ۔ ساڑھے ہوتے اللہ تعالیٰ دے بڑے احسانات نے، ایک احسان اللہ دائے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے سانو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا امتی بنایا۔ اللہ تعالیٰ دا دوسرا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سانو مسلمان بنایا اور اہل ایمان بنایا۔ تیسرا احسان اللہ تعالیٰ دا ساڑھے ہوتے ہوئے کہ سانو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا غلام بنایا، اور ایک احسان اللہ دا ساڑھے ہوتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے مینو تے توانو اہل سنت و جماعت بنایا۔ اسی اولیاء کرام دی عظمت دے قائل لیکن ایک نمبر ہو عرس دے قائلہ اگر عرس سمجھ کے منایا جائے، اگر نام عرس دا ہوئے تے ہون خراب فات، نام عرس دا ہوئے ہون ٹول ڈبکے، نام عرس دا ہوئے تے ہوئے مخلوق سسٹم مرد و زن۔ اسی اہل سنت و جماعت انہاں چیزاں دے قائل، بولو انہاں چیزاں دے قائل نہیں۔ اسی اس شہر دے قائل ہیں جنہی شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اندر موجود ہے۔ وہ کی ہے کہ
عرس مناؤ تلاوت قرآن پاک عرس مناؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے ذکر و فکر نال عرس مناؤ قرآن و حدیث کا نچوڑ اس امت دے سامنے پیش کر الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ نظام ٹھیک جی اور سارا کریڈٹ جناب قاری محمد رمضان صاحب انہوں نے جاندہ ہے جنہوں نے کاوش کی تھی کوشش کی تھی اور اللہ تعالیٰ نے انہوں نے مہربانی کی تھی کہ انہوں نے ہتھوں اللہ نے کام لے لیا ساڑھے واسطے ضروری ہے کیسے اللہ تعالیٰ دے ولیاں نال پیار کریے بولو اللہ تعالیٰ دے ولیاں نال پیار کریے میں ایک لفظ بولے اللہ تعالیٰ دے ولیاں نال محبت کریے انہاں دے در دی غلامی کریے اور سانو اس دا حل بھی ملے گا سمرات بھی ملن گے لیکن شرط دے وے کہ جدے نال پیار کر دے ہو پہ ہوئے اللہ دا ولی آج کل بڑا ایک طرفہ تماشا ہے ساڑھے معاشرے دے اندر کہ جو دو نمبر بندہ ہے نا ان پھڑ کے سنیاں دے کھاتے پاندے جیڑا بابا دو نمبر لگ گیا پٹھے گل کرتا انہوں آکھیا جی یہ سنیاں دا جی یہ جی بریلویاں دا تے پھر وہ ایک اقرار الحسن لے کے وہ سارا کچھ ٹر پیندا ہے وہ جا کے پھر دستا بھی انہیں آ کیتا انہیں آ کیتا انہیں آ کیتا میں کہ جی ساڈا نہیں تعلق انہاں نہ انہاں دا تعلق ساڈے نال ساڈا مذہب مہذب اہل سنت و جماعت ایڈا ماٹھا نہیں کہ جڑا ڈوما تک پہنچ جائے ساڈا مذہب مہذب اہل سنت و جماعت ہوئے جڑا اللہ دا قرآن ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تے جنہیں 2 نمبر اور 10 نمبر نے ساڈے کھاتے نہ لاؤ نہ ساڈا انہاں دا تعلق ہے اے تواڈے دماد نے انہاں نوں اپنے گھر وچ رکھو ساڈے کھاتے نہ پاؤ رضوی کیوں میں کیوں دی وجہ ہے کہ ساڈا تعلق انہاں 2 نمبریاں تے 10 نمبریاں تے نمبر کٹیاں نال نہیں ساڈا تعلق حضرت سیدنا دادری حجویری دے نال ہے ساڈا تعلق خواجہ جھیری دے نال ہے ساڈا تعلق مجدد رفیع ثانی دے نال ہے ساڈا تعلق میاں شیر ربانی دے نال ہے ساڈا تعلق بابا فرید الدین گنج شکر دے نال ہے ساڈا تعلق تاجدار سیار شیر دے نال ہے ساڈا تعلق تاجدار چورا شریف دے نال ہے ساڈا تعلق تاجدار علی پور سیدہ شریف دے نال ہے ساڈا تعلق تاجدار کوڈا شریف دے نال ہے ساڈا تعلق تاجدار پٹی شریف دے نال ہے ساڈا تعلق تاجدار پھیرا شریف دے نال ہے تاجدار فیصل آباد شریف مفتی اعظم پاکستان مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ساڈا تعلق اناس دی نال ہے جو 2 نمبر ہوگا 10 نمبر ہوگا ساڈی چکی تو ماریا ساڈا انہاں دا تعلق نہیں اسی انہاں دے منن والے ہیں جڑے اللہ دے پیارے بنے جڑے اللہ دے ولی اللہ دے ولی کی مطلب جڑے اللہ دے دوست نے ان سوال ہے کہ اللہ دا دوست ہے کون اللہ دا دوست ہے کون ہے یہ تو 3-4 نشانیاں نے وہ سن لو ذرا توجہ نہ اللہ دا دوست کون ہے اللہ دا ولی کون ہے میں پہلے دسیا کہ تقریر دا ٹائم ہونا کوئی ہے لیکن سن لو جنہ ہوگی وہ سن لو تھوڑی وفا کریا جے توجہ نہ ذرا سن لیا جی مہربانی ایک نشانی اللہ دے قرآن دسی ایک مقام دوجی نشانی پھر اللہ دے قرآن دسی دوجے مقام ایک نشانی میرے بڑے لجپال مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی جڑے اللہ دے ولی لوگ جانتے رہے حضرت صاحب پیر پڑھنا دسو کہ انجدہ ہوئے بھئی حضرت صاحب انہوں نے پوچھے اللہ دے قرآن پر پوچھے
یا حضرت صاحب نے یہ پوچھ کے اللہ دے قرآن نے نشانی اپنے پیارے ولی دی کی دسی ہے اللہ نے قرآن پاک دے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون اللہ دا ولی ہوئے جڑا ایمان والا ہوئے بولو کون ہوئے سارے بولو سارے بولو کون ہوئے اللہ دا ولی کون ہے جڑا ایمان والا ہوئے اور دوجی نشانی نال دسی فرمایا متقی ہوئے پرہیزگار ہوئے جو لبے اوئی نہ کھا لے جو کھائے پتہ کرے ٹھیک ہے تو نہیں گل سمجھ آئی یعنی جو لب جائے انہوں ہڑپ نہ کر جائے بلکہ جو لبے انہوں فکر بھی ہے ٹھیک ہے کتے سوٹی تے نہیں اللہ کرے کوئی سمجھ جاؤ اے جو میں کھا رہا کہ سوٹ تے نہیں اب تو جناب لکڑ عظم پتھر عظم حیدری پتی سسٹم میں آئی جو لگو بسون دے لیکن جو اللہ والے ہیں وہ کون ہیں جو متقی ہیں ایمان والے ہیں اور تقوی والے ہیں وہ ایک ایک قدم بھی اٹھاتے ہیں تو پھول کے رکھتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو جائے کہیں ویسا نہ ہو جائے ایک نوالا اگر رزق حیات کا پیٹ کے اندر چلا جائے تو 40 دن تک نہ توبہ قبول ہوتی ہے نہ دعا قبول ہوتی ہے کی دسیا جی یاد رہے گی گل ایک نوالا رزق حرام دا اگر میدے وچ اتر جائے تو کی رزلٹ نکلدا ہوتا اج اسی بڑا رونے نا بڑیاں دعاواں کرنے ہیں قبول نہیں ہوندی بڑا رونے ہیں گڑ گڑانے ہیں ساڈی گل رب سندا نہیں او میں کیا سندا ہے کون آندا سندا نہیں رب سندا ہے لیکن ساڈا اندر دا نظام ٹھیک نہیں کرم دی برکھا نہیں برستی ساڈے اوپر کیوں کہ ساڈا کھانا ٹھیک نہیں ساڈا پینا ٹھیک نہیں ساڈا اوڑھنا بچھونا ٹھیک نہیں ساڈا لباس ٹھیک نہیں ساڈا کردار ٹھیک نہیں ساڈا اخلاق ٹھیک نہیں یعنی ہر ایبسولوٹلی بالکل مکمل طور پہ اسی بالکل ہی غلط راہ تے چل پئے لیکن اللہ والے کون ہیں اور پھر اسی آپ نے غلط ہاں پر اللہ والے کو ہونے کیوں ہاں اس واسطے ہونے ہاں کہ اللہ دے نیک بندے ہو رب ساڈی سندا تے ہے پر ماندا نہیں کیوں رب سندا تے سارے نہیں پر ماندا اپنے پیارے آئی سارے سے لوگ فتوہ لاندے ہیں اور بڑا بڑا جھوٹ بول دے ہیں انہوں اندر کھمبا والا سوید جھوٹ بڑا بڑا بریم لاندے ہیں ساڑھے سے یہ آگے بلیاں رو اندر پتر دیو اللہ دی عزت دی قسم ہے ساڑھے میں کوئی سنی آگے اجریاں سانو پتر دیو سادہ بھی بندہ ہوگی وہ بھی آکھے گا اللہ تو نیک بندے ہو دعاواں تے اسی بھی مانگنے ہیں مانگتے تسی بھی آؤ پر اساں تے رب دی منی کدی نہیں رب ساڈی نہیں ماندا تساں رب دی موڑی کدی نہیں رب تہاڈی نہیں موڑدا ذرا دعا کر دیو اللہ مینوں پتر عطا فرما دے یہ متقی لوگ یہ ایمان والے لوگ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نشانی ارشاد فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابہ کرام رضی اللہ تعالی مجمعین نے فرمایا میرے غلاموں جی آقا حکم ہوئے فرمایا حد اللوکم بے خیارکم دساں سوانوں پیارے بندیاں دیاں علامتاں کی نے خیار جڑے چنے ہوئے پسندیدہ لوگ نے انہاں دیاں علامتاں کی نے عرض کر دینے مازاق سے کاجل والیا والدوحا دے چہرے والیا واللیل دیاں زلفاں والیا آمین دیاں گللا والیا علم اشرا دے سینے والیا ید اللہ والے گوڑے گوڑے اٹھا والے پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماؤ ہی نشانی اللہ دے پیاریاں دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نشانی ہے وے خیارکم اللذین ازارو ذکر اللہ او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ دے چنے ہوئے وسندیدہ لوگاں دی علامت دے وے جدونا دے چہرے دے دھیان پہ جائے رب یاد آ جائے دو تینہ بندے آتے ہیں سبحان اللہ یہ بھی مہربانی فرماؤ میرے سے رسان نہ کرو تسی نام ہی سبحان اللہ آکھو کہ میں قسم اٹھا گیا نا نام ہی آکھو کہ تقریر ہو جانی تقریر تو اٹھی سبحان اللہ دی محتاج نہیں یہ تے اپنے سوچے میں عشق دے کہ گل چنگی لگے کو رب دا نام لے کے آکے یا اللہ شانہ دے تو ہی دے دیا نہیں
نہ بولو گے نو ٹینشن. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ دے پسندیدہ اور چنے ہوئے لوگوں نے جنہاں دے چہرے تے دھیان پہ جائے تے رب یاد آ جائے یا انہاں دی زبان تے اللہ دا ذکر جاری و ساری ہو جائے تو ایک سائٹ میں لگا دینا اگر توجہ ہوئے جن اللہ دے ولی دا چہرہ ویکھیا رب یاد آئے جڑے ایمان والے نے انہاں دا چہرہ ویکھیا رب یاد آئے جڑے متقی تے پرہیزگار نے انہاں دا چہرہ ویکھیا رب یاد آئے جنہاں ساری زندگی اتباع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر گزاری ساری زندگی اطاعت خدا اطاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر گزاری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے احکامات سرے منہ انحراف نہیں کیتا کسے موقع وائلیشن نہیں کی تھی بالکل صحیح زندگی گزار کے گئے نے انہاں دا چہرہ ویکھیے تے رب یاد آوندا ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین تہاڈی عظمت تو نثار جائیے جنہاں فجر ویلے بھی میرے آقا دا چہرہ ویکھے آئے زور والے بھی ویکھے آئے عصر والے بھی ویکھے آئے مغرب والے بھی ویکھے آئے عشاء والے بھی ویکھے آئے ایسی آپ تہاڈیاں نصیباں تو قربان جائیے جنہاں نو ہما وقت دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دیاں نعمتاں میسر رہیاں نے کیا فرمایا میرے امام اہل سنت اللہ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت سراج الامت نائب امام اعظم ابو حنیفہ حضرت مولانا امام شاہ احمد رضا کا فاضل بریلوی محدث بریلوی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں دیکھنے والے تو کہا کرتے ہیں اللہ اللہ دیکھنے والے تو کہا کرتے ہیں اللہ اللہ دیکھنے لائق نہیں آدھے اسی توانو عبادت لائق نہیں آدھے اسی کیا نیا یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ یاد آتا ہے خدا صورت تیری او اللہ دے نیک بندے نے جنہاں دا چہرہ ویکھیے تے رب یاد آ جاندا ہے جنہاں دا چہرہ ویکھیے تے رب یاد آوے انہاں دا عرس پاک منایا جائے ڈھولا نال نہیں منایا جاندا او نچ کے نہیں منایا جاندا گھنگرو پا کے نہیں منایا جاندا بلکہ اللہ دے قرآن کی تلاوت کر کے منایا جاندا ہے ذکر خدا عز و جل اور ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کر کے منایا جاتا ہے آج کتنا اچھا جام ہے یہ اس سے پاک ہوندہ اتنے ٹھول وائدے ہوں عجیب کندہ لیا نظارہ ہونا سی ان بیٹھے ہو اللہ دے پیارے آدھا ذکر ہوندہ ہے بیا رب نے فرشتے آئی نورانی چادرہ دوڑے تے تانیاں ہوئی آنے واپس جان کے اللہ فرمائے گا فرشتیوں دسو میرے بندیانوں کے سال میں آیا جے کے سال میں چھڑ کے آئے ہو یہ یا کہیں یا اللہ وہ تیرا تے تیرے محبوب کا ذکر پہ کر دے زر تیرے محبوب دے غلامہ دے تذکرے پہ کر دے دسو فائدہ ملیا یا نقصان بولو ٹولان دی جگہ محفل کرنا فائدہ ہوئے ہے نا خرافات کا کوئی فائدہ نہیں انہا کماندہ بڑا فائدہ جے اللہ دے نیک بندے جڑے اتباع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کر دے کائنات دے اندر دو تھیوریاں نے تحبون اللہ قل ان کنتم تحبون اللہ ایک یحببکم اللہ
یہ دو اکو سمندر دے کنارے نے انہوں آپس کے اندر ملان والی کائنات اندر کوئی شے نہیں جے جڑی کھچ کے انہوں آپس وچ ملا دے ایک تحبون اللہ ایک یحببکم اللہ انہوں ملان والی اکو شے فتبعونی میری اتباع کر لو اللہ تواڈے نال پیار کرن لگ پوے گا صرف ایک ہی فرمایا مدینے دیا تاجدارا انہوں کہہ دیو اعلان کر دیو انہوں دے سامنے اگر اللہ نال پیار کرنا چاہتے ہو تو پھر میری اتباع کر لو یہ سونیا تیری اتباع کریے ملے گا کی فرمایا یحببکم اللہ اللہ تو آگے نال پیار کرن لگ پوے گا یا انج کہہ لو پہلے تسی محب ہو اللہ تو آگا محبوب ہے جدو میری اتباع کر لو گے اللہ محب بن جائے گا تسی اللہ دے محبوب بندے بن ایک ولیاں کے اندر اللہ تعالیٰ نے کمال عطا کیتا ہے انہاں ساری زندگی فلمان کے اندر نہیں گزاری ڈرامیاں اندر نہیں گزاری انہاں نے ساری زندگی لاغو لاب کے اندر نہیں گزاری انہاں نے ساری زندگی وارگی اندر نہیں گزاری بلکہ اجابیاں ولیاں نے ساری زندگی گزاری ہے میرے تیرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اتباع کر دیا میرے تیرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اطاعت کر دیا پھر اللہ تعالیٰ نے منصب جلیل عطا فرمایا کمالات عطا کیتے نے ساری زندگی دا ایک ایک لمحہ کرامت بنا دیتا ہے کرامت دے ہوتے پھر اللہ نے اور کمال دیتا ہے انہاں نے پائے سبات اندر کبھی لفظش نہیں ہوندی صاحب استقامت بن جاندے نے استقامت کو فوکر کرانا دے کرامت پیچھے رہ جاندی ہے استقامت اگے نکل جاندی ہے داتا دی حجویری رحمت اللہ علیہ والویق لو خواجہ جمیری رحمت اللہ علیہ والویق لو بابا فرید و دین گنجے شکر رحمت اللہ علیہ والویق لو کنیا تکلیفاں آئیاں نے کنہیں ایسے آندیاں آئیاں نے کنہیں چکھڑ چلے نے کنہیں طوفانے بادو پارا آئے نے کنہیں زلزلے آئے نے لیکن ڈولے نہیں بدقیدگی دے سامنے انہوں نے صدے پاپ کیتا ہے پنی رکھے آئے اللہ دی توحید کا پرچار کر دے رہے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی عزت عظمت کے محبت کا چراغ روشن کی تھی رکھے آنے اللہ نے انہوں اصلاحیتاں عطا کی دیا نے جیڑا کوئی مجھے نہیں مانتا نگاہ کے تھلے آ گیا ہے بس کلمہ پڑھ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پکا تے سچا غلام بن گیا نام سنا ہوا ہے حضرت سیدنا سلطان باہو رحمت اللہ علیہ بولو کبھی گئے ہیں دربار شریف پہ ماشاءاللہ آپ مرشد کریم نو مل کے نا واپس آ رہے سن رستے دے اندر نیند آ گئی ایک جگہ تے آرام فرمان لگ گئے ہندوان دا ایک ٹولا جا رہا انہاں رستہ بھول گیا کی ہویا انہاں نو بولو رستہ بھول گیا انہاں آکھیا بھی اینوں کچھ نہیں یہ راہ آپ آرام کرتے ہیں پہ اکھ لگ گئی سو گئے وہ کسی نے حقارت نال نہ آپ ٹھوکر لائی جنہوں پنجابی جاندے ٹھڈا ماریا اٹھو سانو راہ دس حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ جنہیں ساری زندگی اتباع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اندر گزری ساری زندگی اطاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اندر گزری ساری زندگی محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پرچار کر دیا گزری آپ نے ایسا اکھ کھولی نہ دیکھیا اور میں کی گالے پہ لیو انہوں نے کہا جی راہ بھولے اور کے سانو راہ دسو راہ دسن والا کوئی نہیں راہ دسن والا کوئی نہیں یہ اللہ نے اپنے پیارے بندیاں نو شانہ دیتیاں نے سانو راہ دسنا کوئی راہ دسو فرمایا جانا کتے جے اسا جی فلانے علاقے جانا تے راہ بھول گیا فرمایا سیدھے راہ پا دیا سیدھے راہ پا دیا انہاں کہا جناب اسی اگی سیدھا راہ لانے آپے حضرت سیدنا سلطان باہو رحمت اللہ علیہ سیدھا جڑا راہ دسیا نا وہ بڑا کمال دسا سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرمان لگے سیدھے راہ جانا جے تے سیدھا راہ میں کونوں دس دینا وا سیدھا رستہ اے وے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جدوں زبان تے کلمہ طیبہ جاری ہویا ہے ادھر سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے کلمہ طیبہ پڑھیا ہے ادھر سارے ہندوؤں نے کلمہ پڑھیا میری سرکار دی غلامی وچ آ گئی
یہ اللہ نے اپنے پیارے بندوں کو یہ پاور دی ہے، یہ طاقت دی ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ وہ ہیں جو اللہ دینا آمن وکانوا یتقون والے، یہ ہیں اتباع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کرنے والے۔ سلطان باہو رحمۃ اللہ کو شیر اگر پڑھا تو سمجھ آ جائے گی جی؟ بڑھیا ہوئی تو سن لو اسے موقع دے جڑا کلمہ طیبہ دا ترجمہ ہونا کیتا نا، کلمہ بھی آپ پڑھیا، ہندوانوں بھی پڑھایا۔ اللہ اکبر۔ سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کلمے نال میں ناتی توتی تے کلمے نال ریائی کرنے والے، اور انہی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ سنیے اللہ کا قرآن، رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر ان ہستیاں کے بارے فرمایا۔ میرے اللہ نے فرمایا کائنات والیو سن لو، خبردار کر کے میرے اللہ نے فرمایا اللہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے وہ لوگ نے جڑے میرے ولی نے، خبردار بے شک میرے ولیانوں نہ کوئی خوف ہے، نہ انہوں کوئی غم ہے، نہ خوف ہے نہ کوئی غم ہے، نہ خوف ہے نہ کوئی غم ہے، یعنی خوف بھی کوئی نہیں، غمگین بھی نہیں ہونگے۔ یہ دو کفیتاں نے جڑیاں میرا اللہ بیان کردہ ہے بیا، ایک کفیت نہ خوف ہے، تجھی کفیت نہ غم ہے۔ انہاں تمہاروں سینہ در رات کے مسئلہ سنو، خوف اونا چر ہوندا ہے جنہ چر مال کول ہوئے۔ جی گھر دے اندر لاکھ روپیہ پیا ہوئے نا، انہوں کو 5-6 لاکراں وچ رکھنے ہیں جی، ہر لاکر نو بکھرا بکھرا تالا، باہر پھر کمرے دے دروازے نو بکھرا تالا، باہر دیا گریلاں نو بکھرے تالے، باہر دیا گیٹاں نو بکھرے تالے۔ کیوں؟ ایک خوف کی کیفیت ہے کہ کہیں کو لے نہ جائے، کسی کے ہتھے نہ چڑھ جائے، کوئی لوٹنے والا نہ آ جائے، میرا مال نہ لے جائے۔ کیا خیال ہے؟ جب تک مال پاس ہو تب تک کیا ہوتا ہے؟
بول دے تھوڑا جائے کی ہوں ہے خوف اللہ نہ کرے اللہ سب دے عزت جان مال آبرو دی حفاظت فرمائے سب نو محفوظ و مامون فرمائے اگر وہ مال کو لے جائے خوف رہ جائے جی نہیں ان کی آگیا غم خوف دی جگہ غم آگیا جب تک مال تھا تب تک تھا خوف جب مال چلا گیا اب کیا ہوا خوف نکل گیا اب کیا آ گیا غم آ گیا کائنات کی تقریباً ہر شے خوف وچ کوئی مہنگائی دے خوف وچ کوئی چڑھائی دے خوف وچ کوئی اترائی دے خوف وچ کوئی اندر جان دے خوف وچ کوئی باہر آن دے خوف وچ جی کوئی کسے خوف وچ کوئی کسے خوف وچ مبتلا ہے قوم مبتلا ہے ہر شے ڈردی ہے کوئی کسے تو پہ ڈردا ہے کسے حال وچ پہ ڈردا ہے کسے رنگ وچ پہ ڈردا ہے کسے ڈھنگ وچ پہ ڈردا ہے یا اللہ تیرے کو وہ بھی بندے ہیں جنہاں نوں خوف ہی کوئی نہیں تیرے کو وہ بھی بندے ہیں جنہاں نوں خوف کوئی نہیں فرمایا ہاں ہے نے میرے بندے یا اللہ کو وہ بھی ہے جنہاں نوں غم کوئی نہیں فرمایا ہے نے میرے بندے یا اللہ تیرے بندے کیڑے نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ فرمایا اللہ دے ولی نے میرے پیارے ولی نے میرے پیارے دوست میرے سجن نے وہ میرے کچھ لگ دے نے یا اللہ کدھر لگ دے نے فرمایا وہ میرے ولی لگ دے نے میرے دوست لگ دے نے یا اللہ کی شان ہے انہوں نے فرمایا فرمایا انہوں نے خوف بھی کوئی نہیں نہ ایک غمگین نہ قبر وچ غمگین نہ حشر وچ غمگین انہیں وجہ کی ہے اللہ دے نال ہو گیا ہے تسی اپنے مشک کریم دی بارگاہ وچ آئیے اللہ دے ولیاں دے مزارات تے جائیے یا سندے جڑے اوریجنل ولی نے اوریجنل ایک نمبر انہاں دے کول چلے جائیے لوگ سانو تانے مار دے نے کی لین گئے ہو کادے واسطے گئے ہو دسو انہاں کولوں کی لبدا جے میں کیا تسی کدی گئے ہی نہیں تانوں کی پتہ ہوئے جن نے کدی گوشت نہیں کھادا ان ٹیسٹ دا کی پتہ ہوئے جن نے کدی کدو شریف نہ کھادا ہوئے انہوں ٹیسٹ دا کی پتہ ہوئے جن نے کدی ٹماٹر استعمال نہ کیتے ہون انہوں ٹیسٹ دا کی پتہ ہوئے جن نے ساری زندگی مینگو نہ کھادے ہون انہوں کی پتہ ہوئے بولو ان کو پتہ ہوئے گا ان تسی آکھی جو دا سواد آج دا سواد آج دا سواد آج وہ بڑا مزیدار ہے وہ آکے میں بھائی کدی کھادا ہی نہیں مجھے بھی پتہ ہوئے میں بالکل سادی جی گل کرنا پہ لیکن بڑی پکی گل ہے گل سن لو ذرا اسی جانے ہیں تو لوگ سن تانے مار دیں کی لبد ہے توانو کی لبد ہے میں کہتا ہوں کدی اس پینڈے پہ آئی کدی اس رائے گیا ہی نہیں کینوں کی پتہ ہوئے ایک بندہ ساری زندگی اگر ڈاکٹر کو نہیں نہ گیا وہ پھر آگے گل ہے ڈاکٹر کو کی لبد ہے بھائی تو کدی گیا ہے انہیں کہا نہیں جی میں تو کدی نہیں گیا میں کدی نہیں گیا انہیں کہا تمہیں کی پتہ ہے ڈاکٹر کو جائیے کہ اللہ شفا دیندہ ہے کون شفا دیندہ ہے بولو 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 کون شفا دیندہ ہے ہمارے سنو جماعت ہیں یہی ہمارا عقیدہ ہے اللہ شفا دیتا ہے ڈاکٹر کے پاس جائیں وہ گولی دیتا ہے وہ کیپسول دیتا ہے وہ انجیکشن لگاتا ہے اللہ پھر شفا دیتا ہے بخار اتر جاتا ہے کوئی مسئلہ ہو تو حل ہو جاتا ہے طبیعت ناساز ہو تو ٹھیک ہو جاتی ہے اب ذرا توجہ سے بات کو سنیے گا جیڑا بندہ ساری زندگی ڈاکٹر کو نہیں نہ گیا وہ آکھے گا ڈاکٹر کو جاننا کی لبد ہے وہ پگلے تو کدی گیا ہی نہیں تینوں کی پتہ ہوئے کی لبد ہے بلا تشبیہ و بلا مثال جیڑا کدی ساری زندگی اللہ کے ولیاں دی بارگاہ میں کھڑا گیا بیٹھا نہ جا کے ملفوظات عالیہ سنے انہوں کی خبر ہے کی لبد ہے میں جب پوری ذمہ داری میں کہنے لگا کہ اگر تینوں کچھ بھی نہ لبے تو ایک گل پکی اللہ والیاں دے پورے تے جائیے کہ اللہ مل جاندہ ہے جنہ مرضی پھر اللہ نو لبن واسطے اللہ تینوں نہیں لبدا کیوں پھر انہا رب لب جاندہ بندہ سارا ملک ہی پھر لے میں جی رب لبن دو رہا انج رب لب جاندہ لیکن جڑے رب والے نے جڑے اللہ والے نے ایک نگاہ دے وچ اللہ نہ ملا دینا ایک نگاہ دے وہ ٹائم ہی نہ ملاندے ایک نگاہ وچ ملا دیندے اللہ دا قرب عطا کرتے ہیں
اور تینوں کوئی لبے یا نہ لبے لیکن تینوں اللہ مل جاتا ہے اللہ والیاں دی بارگاہ دے اندر آگے تینوں مولا دے نظارے مل جاندے نے تینوں مولا مل جاتا ہے اس سے واسطے سے اللہ دے ولیاں دی بارگاہ جانے یہی جان لگے جدی پشتی جانے نسل بعد نسل جانے دو لوریاں کو نہیں جانے 10 کمریاں کو نہیں جانے سانوں پتا ہے اللہ دے ولی دا مزار ہے کسے بادشاہ دی قبر ہے بادشاہ والی اور اللہ دے ولیاں دیاں خبراں ہون انہاں دے مزارات ہون اوتھے جاؤ کہ اللہ فیض و برکات مغفرت فرما دے لاہور گئے ہو کبھی لاہور بولیے روٹین میں جانا تو ہوتا ہی ہے کسی نہ کسی کا لاہور میں دریائے راوی کے اس پار یعنی اس طرف جدھر سے آپ جاتے ہیں نا جی ٹی روڈ پہ دریائے راوی آتا ہے دریائے راوی پار کرن تو پہلے ایک مزار ایک پانی دے بیچی وہ 12 دری بنی ہے وہ دے بیچے ایک قبر ہے بادشاہ دی انہوں مقبرہ شاہ جہاں دا مقبرہ لیکن ایک وقت دا سکندر سی بادشاہ سی دریائے راوی پار کر جاؤ تے پار بھی ایک قبر ہے لیکن یہ سکندر کی قبر ہے وہ وقت کے کلندر کی قبر اسی کدی ایتھے گئے توڑے بھی جو کدی کو گیا اس مقبرے تو دادا صاحب رحمت اللہ کنی بری گئے جی لاہور جائیے تو داتا صاحب نہ جائیے تو انج لگتا ہے جو میں لاہور آئے تشنگی رہ جاندی ہے طبیعت ملامت کر دی ہے بندے رو کہ تو داتا صاحب رحمت اللہ علیہ دے قدمہ حاضر ہی نہیں ہویا داتا دی نگری میں چاہ کے نہیں تو گیا اسی سانو لوگ فرطانہ مار دیں لے تجھے قبران دے جان دے تجھے قبر پرست ہو میں کہ اسی ویلے نہیں اسی ویلے نہیں فارغ نہیں کہ قبران تے جانے ہیں کہ ساریاں دی تے اسی بھی نہیں جاندے اسی بھی جانے ہیں اللہ دے ولیاں دے مزارات دے کیوں اسی سمجھنے ہیں کہ اللہ دی رحمتاں دے برکتاں دے اڈی اللہ دے ولیاں دے مزارات ہیں اتھے اللہ دی رحمتاں دا نزول ہوتا ہے اتھے اللہ دی برکتاں دا نزول ہوتا ہے تے نالے رب نے ساڈی ڈیوٹی بھی لائی رب نے ساڈی ڈیوٹی بھی لائی ہے رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر فرمایا ایمان والے تواڈے ذمہ میں دو کملا نامہ پیا یا اللہ کیڑے کیڑے میرے اللہ نے واضح کر کے بڑھ کر کے اعلان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع متقی بنو اتقوا اللہ متقی بنو اللہ کو ڈرن والے بنو تے تجھے ڈیوٹی ہے وے وکونوا مع الصادقین یاری جدوں لانی جے سچیاں دے نال لانی تعلق جدوں بنانا ہے سچیاں دے نال بنانا ہے سچیاں دے نال ہو جاؤ جڑے میرے صادقین بندے نے تسی انہاں دے نال ہو جاؤ ایک روایت میں باقاعدہ یہ بات موجود ہے کہ اس سے مراد صادقین سے مراد حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے تاریخ دمشق پڑھے امام ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ اسیاں جلدہ والی لیکن صادقین جو صادقین ہیں وہ سارے مراد ہیں مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ وکرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم بھی مراد ہے جو وہ مہر لگاتے جاتے ہیں تو ولی بنتے ہیں سبحان اللہ وہ تو امام الاولیاء ہے تو پھر جو اللہ کے پیارے صادق برگزیدہ بندے ہیں وہ صادقین ہیں بولو کیا ہیں وہ سارے بولو نا کیا ہیں وہ صادقین ہیں اب اللہ فرماتا ہے کہ سچیاں دے نال ہو جاؤ صادقین دے نال ہو جاؤ ان جڑا بندہ سچ بولے زندگی پاؤں ایک باری بولے تو آکے میں صادق کا سچ میں بولیا میرے نال ہو جاؤ کی خیال ہے تو نال ہو جائیے جی
نہیں کدی کدی شرابی بھی سچ بول دینا کدی کدی بڑا سب تو بڑا جھوٹا ہوتا وہ بھی سچ بول دینا کہ کیا وہ نال ہو جائیے بولیے کیا چور جو ہے وہ کبھی سچ بولے تو وہ کہے کہ میں آیت پڑھ کے سناتا ہوں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین سچیاں دے نال ہو جاؤ اللہ دا قرآن فرماتا ہے میں سچ بولیا میں صادق ہو گیا کہ میرے نال ہو جاؤ ہوں تو صادق مہینے بھی بڑے روڑے نا ساڈے نال کیوں جناب اور نہ چاچا صادق لبن لیا تے نہ چودھری محمد امین ہی لبدا پیا عجیب بن گیا لیکن یاد رکھنا میری بات جب تک پاکستان اور اسلام ان کی محبت ہمارے دل میں گھر نہیں کر جاتی تب تک ہمارے حال یہی رہے کیونکہ ہم اسلام سے بہت دور ہو گئے اسلامی تعلیمات سے بڑے دور ہو گئے لیکن بہرحال سنیے ذرا یہ جو صادقین ہیں نا جو سچ بولے اس کے ساتھ ایسے نہیں کبھی شیطان بھی سچ بولتا ہے یا نہیں بولتا بولو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی روایت علماء کرام نے پوچھا انہیں بھی سچ بولیا انہیں کہا ابو ہریرہ میں نے کچھ نہ آکھی میں نے کوئی نہ آکھی میں ہمیں صدقے دا مال سے لے کے چلا سا میں نے کچھ نہ آکھی میں آج تو بعد چوری نہیں کرتا فجر دی نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے جا کے پڑھی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رات والے چور دا کی بنے ابو ہریرہ رات والے چور دا کی بنے انہاں کہ سونے انہیں معافی منگی میں انہوں چھڑ دیتا ہے وعدہ کر گیا ہے کہ آئندہ نہیں میں چوری کرتا فرمایا وہ تے ٹر گیا ہے تو انہوں چھڑ دیتا ہے اج راتی انہیں پھر آنا ہے رات میں پھر چور آ گیا پھر آپ نے رحم آیا چھڑ دیتا انہوں پھر فجر پڑی جا کے سرکار نے فرمایا سنا کی بنے انہوں نے کہا جی معافی مانگ گیا میں انہوں چھڑ دیتا ہے رحم آ گیا سی چونکہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم دا غلام رحم آ گیا فرمایا تو اندر رحم آ گیا تو چھڑ دیتا تھے آج راتی انہیں پھر آنا وہ پھر آ گیا چور آپ نے پھر رنگیا تو پکڑ لیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ گئے فرمایا سنا انہوں نے کہا جی میں انہوں چھڑنا تو نہیں سی لیکن میں چھڑ اس کو دیتا بھی انہوں نے میرے ایک وظیفہ دسیا ایک عمل دسیا انہیں کہا ابو ہریرہ تینوں ایک عمل دسنا تو انہوں چھڑ دے فرمایا کیڑا عمل ہے انہوں نے کہا جی آیت الکرسی پڑھیا کرو آیت الکرسی کرسی نہیں آیت الکرسی صرف کرسی نہیں آیت الکرسی پڑھیا کرو تو اڈے گھر چور نہیں آئے وہ وظیفہ میں چنگا لگا دے ضرور میں انہوں چھڑ چھڑیا فرمایا وہ تین راتا ہے چور بن کے آیا کون ہے پتہ ہی نہیں سنیا تسی جانو تھوڑا رب جانے فرمایا وہ شیطان سی لیکن ہے تے پرلے درجے دا جھوٹا کذاب لیکن گل سچی کر گیا گل سچی کر گیا ہن شیطان بھی سچ بولے کہ کی خیال ہے نال لگ جانا چاہیے نہیں پھر کون مراد ہے صادقین اس سارے میں مکمل طور پہ لگا ڈیٹا دا دسنا صادقین تو مراد پھر کون ہویا جڑا ایک وری سچ بولے یا 10 وری بولے یا ایک سال سچ بولے پھر جھوٹے چور تے لگ جائے او دے نال نہیں لگنا نہ شرابی دے نال نہ کبابی دے نال نہ برائی کرن والے دے نال نہ بے حیا دے نال جڑا سچ بولے او دے نال نہیں لگنا یا اللہ صادقین کون ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن نازل ہویا ہے اور صادقین تلاش کریے صادقین کون ہے انہاں سارے دا ڈیٹا اے رب العالمین دی ڈیمانڈ اے انہاں دے نال لگیا جے جدا کیتا سچا ہوئے گا بولو جدا عقیدہ سچا ہوئے گا جدا عقیدہ صحیح پرچار کردہ ہوئے گا اپنا عقیدہ دستا ہوئے گا قرآن والا حدیث والا اسلامی تعلیمات کے مطابق جدا عقیدہ پیش کردہ ہوئے گا بیا وہ ساتھے کے وہ دے نال لگے آجے یہ کون ہے داتا دی حجوری رحمت اللہ تعالی کون ہے خواجہ جمیری رحمت اللہ تعالی کون ہے پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ تعالی وہ لوگ نے جنہوں
اسلامی تعلیمات کے مطابق عقیدہ صحیح پیش کیتا ہے. یہی وجہ ہے چار دانگے عالم کے اندر اسلام کی شمع فروزہ ہو گئی. اس برے صغیر کے اندر اسلام کی شمع فروزہ ہو گئی. ہر پاسے اسلام کا نور پھیلیا, ہر پاسے اسلام کا چانن ہویا. پھر وہ بھی جگہ آیا چونکہ علاقہ ہندوؤں دا سی. بہت سارے معاملات ایسے ہوئے جویں خواجہ غلام حسن سواگوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ دے نال واقعہ پیش آیا. جس طریقے نال خواجہ عبدالحکیم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ انہاں نال واقعہ پیش آیا. زیادہ بزرگان دین رہندے کس جگہ تے سن؟ دریائے راوی کے کنارے ڈیرے لائے ہوئے سن. انہاں جگہ تے رہ کے یہ اللہ اللہ کردے سن. آگے کلمہ پڑھان دی لوڑ نہیں سی پیندی, بلکہ جڑا بھی لنگدا آ جاندا سی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اتباع تے اطاعت کرنے والے امتی دی نگاہ پہن دی دیر انہاں دی زبان تے اللہ کلمہ طیبہ جاری فرما دیندا سی. اگے میں ایک مثال دیتی ہے حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ دی. ایک مثال میں اسے اور لگا دیں. آپ نے سنا ہوا ہے حضرت وہ علاقہ یہ پیر محل کی طرف عبدالحکیم, یہ بہت بڑے بزرگ ہیں خواجہ عبدالحکیم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ, بڑے پرانے بزرگ ہیں. ہندوؤں دا دورہ سی. دریائے راوی دے کنارے ایک کپڑے دھوندے ہوندے سن جی, لوکاں دے کپڑے دھونے. تے ایک اللہ نے انہاں نوں فن ہور بھی دتا سی, کپڑیاں نوں رنگ بھی چاڑھ دے سن. تے ہندوؤں دے رنگ بڑے عجیب ہوندے سن. پیلا چاڑھ دیں, اے نیلا چاڑھ دیں, اے لال رنگ دا کر دیں, اے تو مکس رنگ کر دیں. بابا آپ کر دینے پہ اپنا کام, کپڑے دھو رہے, رنگ کرانا رنگ کرانا ہوندے نے, کپڑے دھوان والے کپڑے دھوان ہوندے نے, دے کے ٹوٹ جاندے نے. آپ فرماندے نے فلاں دن آ کے لے جاؤ, فلاں دن آ کے مال لے جاندے. خواجہ عبدالحکیم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ دے کول ایک عورت آ گئی, ایسی ہندو. وہ آگے کہنے لگی کہ پرسوں میرے پتر دی جان سمجھ برات, اے سوٹ لے لو. تے سوٹ نے دو, انہاں دوواں نوں چاڑنا رنگ, پیلا بھی چاڑنا, ہرا بھی چاڑنا, لال بھی چاڑنا. تے ذرا سونا جا کر کے نہ چاڑ جائے میرے پتر دا بیاہ. آپ نے فرمایا پرسوں آگے لائے, جدن جانج ہوئے گی نا ادن سویرے سویرے آگے اپنے کپڑے لائے. خواجہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دے کول عورت آ گئی. انہیں آکھیا بابا جی وہ کپڑے تیار نے. انہیں آکھیا کیڑے کپڑے؟ اے جی وہ توندے کی سا رنگ کرنے واسطے. آپ اس ویلے کہانی پہ کر دے سن. کہانی سمجھ دے گی اے مکانہ دی چھتاں جی مٹی دے اندر وہ بھوسا توڑی پا کے تے انہوں جب مکس کر دے نے آپ ہی خود انہوں ساڑے علاقے تے کہانی بول دے نے. کہانی میں آندے تسی بھی ہے ہی کہانی. آپ وہ کہانی پہ کر دے سن. ہائے ہائے یہ بھی بڑا زوم آنی جی ہے ہی کہانی, کیونکہ کہانی کہانی ہونی لیکن وہ بھی کہانی پہ کر دے سن. انہاں کیا حضرت لے آؤ کپڑے. آپ نے فرمایا کپڑے تے تیار نہیں ہوئے, کپڑے اجے تیار نہیں ہوئے. وہ پٹن لگ رون لگ بڑا روئی اس گل تے کہ اج ہی جانج تے کپڑے اجے تیار نہیں ہوئے. خواجہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے چونکہ اللہ دے پیارے ولی سن, برگزیدہ سن, یہ وہ لوگ نے جڑے اللہ دینا آمن و کانو یتقون دی شان والے لوگ نے. آپ نے وہ کپڑے منگوائے, کہانی دے وچ ہی سٹے, اتے پھر کہانی دے اتے پھر کہانی. یہ ہوگی بھائیا ڈبل کہانی. کہانی دے اتے پھر کہانی, کپڑے وچ ایک کہانی تھلے تے ایک اتے, کہانی ہوگی ڈبل. ہوں جدو کہانی ڈبل ہوئی وہ پھر پٹن لگ پی. انہیں کہا کپڑے بھی برباد ہو گئے. خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا بی بی رو نا, رو نا, ساڑیاں تو ٹوٹیاں نہیں مولا نا, ساڑیاں جڑیاں نے, تو رو نا.
آپ نے کہانی دے وچوں ہن تیسری کہانی کڈی کری کپڑے باہر کڈے بی بی ویکھ کے حیران ہو گئی کہن لگی کہ یہ جڑے میں رنگ تینے آکھے سن تینے ہی چڑھے نے تینے رنگ ہی چڑھے نے بی بی بڑی حیران ہوئی فرمایا حیران نہ ہو میں بڑا ناقص جیا بندہ بڑا معمولی جیا بندہ میرے نالو لکھوں کھا لوگ افسر سے آلہ بیٹھے نے جڑے مردے بھی زندہ کر دے نے میں تے صرف رنگ چاڑے تے کہانی دے وچوں کہانی کڈ کے تے پھر کہانی دے اوتے کہانی پا کے تے پھر میں رنگ چاڑیا دے اوتے خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا خواجہ عبد الحکیم رحمت اللہ علیہ فرمایا بی بی غم نہ کر فکر نہ کر اور نہ لے جا کے اپنے پتر کو کپڑے پوا برات تیار کر انہیں آکھیا کہ میں نہیں جانا ہوں نہیں میں جانا منوں کلمہ پڑھاؤ میں تے مدتاں ہو گئی نے کو کامل پی لب دی کپڑے تے بن گئے بہانا اے آئی بھائیا کہانی ہے اللہ دے ولی دی نگاہ ہوئی او دی زبان تے کلمہ طیبہ جاری ہو گیا وہ جڑے رشتہ دار عزیز و اقارب لگنے لیندے جانجی آئے سن گھر انہاں آکھیا وہ آئی نہیں ماسی اجے تک وہ پھوپھی اجے تک آئی نہیں وہ ماں اجے آئی نہیں دولے سمیت سارے خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ دی بارگاہ جا گئے انہاں آکے ویکھیا حالات ہی بدلے ماں نے دوویں سوٹ پھڑے نے پتر دے تے نال کلمہ طیبہ دا ورد کر کلمہ طیبہ دا نالے انہاں نوں جھلاندی ہے انہاں نوں کپڑیاں میں نالے کلمہ طیبہ دا ورد کر دیے پئی تے ایک گل انہیں خواجہ عبد الحکیم رحمت اللہ علیہ نال کیتی پر بڑی کمال دی انہیں گل کیتی انہیں آکھیا خواجہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ اے جڑا رنگ تسی کپڑیاں تے چاڑ دے ہو گئے بڑا قیمتی رنگ ہے تہاڈا انہاں نوں کپڑیاں تے ضائع نہ کرو جے رنگ چاڑنا جے تے میرے اوتے چاڑو جے رنگ چاڑنا جے ہندواں اوتے چاڑو جے رنگ چاڑنا کافراں تے چاڑو بے ایماناں تے چاڑو آپ نے کلمہ پڑھایا کہ رنگ چاڑ چھڑیا ایسا رنگ چاڑیا ہے اللہ نے اس کو اپنے ولیاں دی صف کے اندر شامل فرما لیا ہے آپ بی بی کہنے لگی اے خواجہ عبد الحکیم رحمت اللہ علیہ اگر تو نے میرا مقدر نہ بدلا 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 بتا پھر یہ کامل نظر کس لیے ہے 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 اگر تو نے میرا قدر نہ بدلا بتا پھر یہ کامل نظر کس لیے ہے جدو سارے گھر والے بھی آ گئے انہوں نے دیکھیا حالات بدل گئے نے کیفیتاں بدل گئیاں نے ساڈی اماں ساڈی خالہ ساڈی پھوپھی ساڈی رشتہ دار ایتھے کلمہ طیبہ دا ورد کر دیے پئی وہی سارے سنن دے نال کلمہ طیبہ پڑھن لگ پئے نے اس رسولہ سمیت سارے نے کلمہ طیبہ پڑھ لیا ہے کہ خواجہ عبد الحکیم رحمت اللہ تعالی علیہ انہاں نوں سارے کہن لگے نے آندے نے اگر تیرے دیوانے یوں لوٹ جائیں اگر تیرے دیوانے یوں لوٹ جائیں اگر تیرے دیوانے یوں لوٹ جائیں کہ
دسو بابا جی یہ در کس لیے ہے، یہ گھر کس لیے ہے، یہ در کس لیے ہے، یہ گھر کس لیے ہے، یہ در کس لیے ہے، یہ گھر کس لیے ہے، اگر تیرے دیوانے اے سید قطب شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جنہیں آئے نے انہاں سارے آگے اپنے نانا جان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے نگاہ کرم کر دے آئے، اگر تیرے دیوانے یوں لوٹ جائیں، 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 یہ در کس لیے ہے، یہ گھر کس لیے ہے، یہ در کس لیے ہے، یہ گھر کس لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے بندیانوں بھاونا عطا کی دیا نے مار دینے ایک آیا پڑھ دینے اسلام دی دولت عطا فرما دینے۔ لیکن یہ ہے کون ہے جڑے اتباع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کرنے والے؟ یہی ایک نمبر ہے، یہی اوریجنل ہے جو اطاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کرنے والے، یہی ایک نمبر ہے، یہی اصل ہے۔ جتنے آپ لوگ تشریف فرما ہیں، میرا آپ کے نام ایک مشترکہ پیغام ہے۔ اللہ اس پیغام پہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ پیغام یہ ہے، نمازیں 5 گانا۔ چپ کر گیا، ویسے تو چوپی ہو لیکن پھر بھی ضرور کہ چپ کر گیا۔ نمازیں بولیے، نمازیں 5 گانا۔ اللہ تعالیٰ مینوں بھی توفیق عطا فرمائے، اللہ تانوں بھی توفیق عطا فرمائے۔ نماز کا برکات اکھاں دی ٹھنڈ، اللہ دل زیادہ بہت راضی ہے۔ نماز وہ ایک سجدہ جسے تو گران سمجھتا ہے، 1000 سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ یہ آواز ذرا سادہ کر دیں، بالکل سادہ، بالکل سادہ ہے۔ دوسرا میرا پیغام یہ ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا۔ بندہ مومن کی شان ہی نہیں ہے کہ جھوٹ بولے، بہت بڑی لعنت ہے جھوٹ۔ تیسرا پیغام میرا یہ ہے کہ چغلیاں نہ کیا کریں، غیبت نہ کیا کریں، کم نہیں تولنا، کم نہیں ناپنا، عدالت میں جا کر کسی کے خلاف جھوٹی گواہی نہیں دینی، امانت میں خیانت نہیں کرنی، وعدہ خلافی نہیں کرنی۔ اللہ مجھے بھی ان ساری نحوستوں سے بچائے، اللہ آپ کو بھی محفوظ و مامون فرمائے۔ اور یہ پیغام میرا صرف امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نوجوانوں کے نام ہے۔ وہ پیغام یہ ہے کہ نوجوانوں، یہودی کمپنیاں کو لوگ پیکج لے دے ہو اور ساری رات نیٹ چلا کے لوکاں دیا ماواں بہناں بیٹیاں تے بہواں دی عزت نو برباد کرتے ہو، بے حیائی اور بے شرمی تے مشتمل گفتگو کر کے اپنے ایمان نو کمزور کر دے۔ اللہ تے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑا تعلق تیرا اس کا جنازہ کرنا ہے، کمزور تو کمزور تر کرنا ہے۔ جدو رات کا پچھلا پہر آتا ہے، بالکل تیرے اعصاب جواب دے چکے ہوتے ہیں، تھک جانا ہے، تیرے کولو گفتگو مک جاتی ہے، تیریاں اکھاں وچ نیند دا خمار اتر آتا ہے،
چپ کے نہ موبائل نو سائڈ تے رکھنا ہے، سائلنٹ کرنا ہے یا بند کرنا ہے، رکھ کے تے سو جانا ہے۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی امت دے نوجوان، کیا موبائل اس ٹائم بند کر کے سون تو پہلا کدی ایک لمحے واسطے سوچے کہ کتے میری زندگی دی آخری رات دے آخری لمحے تے نہیں؟ صبح اٹھنا نصیب ہی نہ ہو، ذرا سوچ کہ اللہ تعالیٰ دی بارگاہ جدو پیش ہونا ہے کیڑا منہ لے کے جانا ہے، قبر دے اندر جانا ہے، فرشتے کفن دا نقاب چہرے تو اٹھان گے، نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نو کیڑا منہ بکھانا کہ سونیا تواڈیاں رحمتاں میرے تے انیاں چھم چھم برستیاں رہیاں، تواڈی کرم نوازیاں میرے تے انیاں رہیاں، لیکن میں کوئی کم بھی ایسا نہ کیتا جڑا تواڈی منشا دے مطابق ہوئے، تواڈی تبع دے مطابق ہوئے، شریعت دے مطابق ہوئے۔ میرا پیغام نوجوان تیرے واسطے اے وے کہ اگر اپنا ایمان بچانا چاہنا ہے، میں جملہ جڑا بولیا نو ذرا دہرا لو میرے نال ایک دفعہ، اگر اپنا، سارے بولیے، اگر اپنا ایمان بچانا چاہنا ہے، اگر ایمان نہیں بچانا پھر نو ٹینشن، مینو اپنا ہمدرد سمجھ، میرے پیغام نو توجہ نہ سن لے۔ اگر اپنا ایمان بچانا چاہنا ہے تو پھر میرا پیغام یہ ہے کہ بیٹی کسے دی بھی ہوئے، ماں کسے دی بھی ہوئے، بہن کسے دی بھی ہوئے، جیڑی تیرے برابر دیئے اس نو اپنی بہن سمجھ، جیڑی تیرے تو بڑی ہے اس نو اپنی ماں سمجھ، جیڑی تیرے تو چھوٹی ہے اس نو اپنی بیٹی سمجھ، اور انہاں دے بارے اپنی نظر وچ حیا پیدا کر، اپنی سوچ وچ حیا پیدا کر، اپنی خیالاں وچ حیا پیدا کر، تاکہ اللہ تعالیٰ تیری ماں، تیری بہن، تیری بیٹی واسطے دوسرے لوکاں دی نگاہاں وچ، سوچاں وچ اور خیالات وچ حیا پیدا فرما دے، ورنہ یہ دنیا مکافات عمل ہے۔ جو یاد رکھنا میری بات، ایک شریعت ہے، ایک فطرت ہے، شریعت وچ نرمی ہے جے فطرت وچ نرمی نہیں ہے، جو بیجنا ہے وہ کٹنا ہے۔ اس واسطے اگر تیرا مکان ڈبل سٹوری ہے نا، پڑوسی دا مکان سنگل سٹوری ہے، وہ نوجوان خبردار خبردار خبردار، بلا شدید ضرورت دے چھاتے نہ چڑھی، پڑوسی دے پردے دا حیا کرے۔ اس گھر دے اندر رہن والی کو تیری ماں ہے، کو تیری بہن ہے، کو تیری بیٹی ہے، ٹولیاں بنا کے چوکاں وچ نہ کھلویا کرو، وہ گزر گاہ ہے، رستے نو بلاک نہ کرو، بند نہ کرو، گزرن والیاں تیریاں ماما نے، تیریاں بہناں نے، تیریاں بیٹیاں نے۔ ورنہ پیغام نہیں سمجھ آیا تو پھر تصویر دا دوسرا رخ بھی ہے، وہ کی ہے کہ صدا نہ باغی بلبل بولے، صدا نہ باغ بہارا، صدا نہ ماپے حسن جوانی، صدا نہ صحبت یارا، وہ جیویں جیویں جھوٹا لارا، موت کھڑی سر اتے، تیرے نالوں لکھاں سونے، اسے خاک اندر رل ستے۔ بابا فرید الدین گنجے شکر رحمت اللہ علیہ قبرستان گئے، قبر نو پنجابی چاندرے ٹیری، وہ ویکھیاں ٹیریاں، قبراں، بڑے بڑے نواب، وڈیرے، جگیردار، لینڈ لارڈ، بڑے بڑے امیر، رئیس، کبیر لوگ، لیکن قبراں دا کوئی حال نہیں، اتے چکڑے قبراں تے، اتے مٹی یہ قبراں تے، اتے گندے قبراں تے، تیلے، تنکے، پتے، ہر شے قبراں تے وے۔ آپ نے ویکھیا تے اکھاں وچ آنسو آ گئے، فرمان لگے ویکھ فریدا ٹیریاں، ویکھ فریدا ٹیریاں اتے ککھ پے، ویکھ فریدا ٹیریاں اتے ککھ پے، اتھو آندا تے کوئی نہیں ویکھیا، پر اتھے لکھ گئے، بالآخر موت ہی، مرنا ہی، سینکڑا مل مٹی دے تھلے جانا ہے، کوئی پرسانے آ نہیں۔ اس واسطے اپنے آپ کو نوجوان بدل، جڑے زندگی دے لیل و نہار باقی نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی اتباع وچ گزار، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت وچ گزار، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت وچ گزار، اور اولیاء کرام دی سیرت پڑھ، انہاں دی زندگی دے گوشے پڑھ،
اور اللہ تعالیٰ کو عمل دی توفیق مانگ کہ یا رب العالمین سانو بھی اپنے پیارے دی صفاں میں شامل فرما۔